اگر آپ نحو کے اندر، فن صرف میں، فن لغت میں، فن ترجمہ میں، ترکیب نحوی میں، صرفی تحقیق کے اندر ایک ماہر بننا چاہتے ہیں نا، کہ آپ کے اندر ایک صلاحیتیں پیدا ہوں، تو پھر آپ کو جو ایک ترکیب کا طریقہ کار، فارمیٹ طریقہ کار بتایا جا رہا، پھر آپ اس کے مطابق چند دن ہمارے ساتھ چلے، پھر اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، بعض طلبہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب مجھے نحو تو آتی ہے لیکن صرف نہیں آتی۔ بھئی حضرت، جو صرف، نحو، ترجمہ، لغت، یہ سارے لازم ملزوم ہیں۔ جو نحو کے اندر ماہر ہوگا، ضروری ہے کہ وہ صرف، لغت، ترجمہ اور ترکیب نحوی کے اندر بھی ماہر ہو۔ جو ترکیب نحوی میں ماہر ہے وہ ترجمے میں بھی ماہر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلبہ کہتے ہیں استاد صاحب مجھے ترجمہ تو آتا لیکن ترکیب نہیں آتی، یا کہتے ہیں ترکیب تو آتے لیکن ترجمہ نہیں آتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو وہ ترجمہ کرنے میں غلطی کرے گا یا ترکیب نحوی کرنے میں غلطی کرے گا۔ یا اسی طرح بعض اوقات طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ عبارت پڑھیں کہ استاد صاحب ترکیب تو میری درست ہے، اعراب بھی درست ہے لیکن ترجمہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترکیب نحوی غلط ہے۔ اس کے ترکیب نحوی ترجمے کے مطابق ہوتی ہے اور ترجمہ ترکیب نحوی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک فن کے اندر تو ماہر ہے، بقیہ فنون میں آپ کو مہارت ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اس فن کے اندر وہ غلطی کرتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، یہ لغت، نحو، صرف، ترکیب، ترجمہ، یہ سارے فنون آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر آپ کسی ایک کے اندر مہارت حاصل کر لی، آٹومیٹک آپ کو دوسرے فنون کے اندر خود بخود مہارت پیدا ہو جائے گی۔ کبھی بھی آپ کو عربی عبارت کو حل کرنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی پیدا نہیں ہوگی۔ عربی عبارت کو سمجھنے میں، پڑھنے میں آپ ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شرط یہی ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک دیا جائے، جو پریکٹس کے لیے کچھ مثالیں دی جا رہی ہے، آپ ان کو حل تو کریں، کوشش تو کریں، اور جو آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں، لکھ کر اس کو یاد کریں، اس کے نوٹس بنائیں۔ آپ ایک مہینہ نہیں تو کم از کم 15 دن ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا 15 دن کوئی محنت کرے اور وہ یہ بولے کہ استاد صاحب مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جہاں آپ 4 سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، درجہ سادسہ میں پہنچ چکے ہیں، درجہ ثالثہ میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا وجہ کیا کہ ابھی تک کمزوری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس فن کو صحیح طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ یہ 3 مہینے میں آپ کا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا زندگی بھر کے لیے۔ دور حدیث تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ ابھی جو بنیادی طور پر آپ کو ابھی چند ماہ جو باتیں بیان کی جائیں گی نا، 1 ماہ، یہ سمجھ لیں کہ یہ باتیں جو ہے نا کثیر عربی کتب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک کتاب آپ کے سامنے رکھوں گا تو صرف ایک کتاب کے تحت ہی قواعد کی گفتگو ہوگی نا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے میں یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں، بعض اوقات جو عربی نحو کے موضوع پر یا صرف کے موضوع پر یا ترجمے کے موضوع پر جو عربی مقالات ہوتے ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو ظاہر ساری باتیں ایک جگہ نہیں ملتی۔ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنیادی چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ان میں مہارت حاصل کر لیں، پھر ہم اجرا کے لیے اور مزید تحقیقی انداز سے سمجھنے کے لیے ہم کچھ کتابیں شامل درس کریں گے۔ جیسے اب الشافیہ فی علم تصریف والخط، یہ بہت ہی تحقیقی صرفی کتاب ہے، تو ظاہر ہے ہمارے یہاں پر کچھ بنیادی طلبہ بھی ہیں نا، ثانیہ کے، رابعہ کے، خامسہ کے، وہ اتنی ہائی لیول کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے، تو پہلے مہینے ہم بنیادی ایک اہم ترین کتابوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی کتاب میں ایک جگہ نہیں ملتی۔ جی، بات سمجھ میں آئی میری بات؟